نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکچر نمبر 17 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ جو ہوئی اس پر بات ہماری شروع ہوئی تھی. تو آج ہماری گفتگو کو ہم وہیں سے آگے بڑھائیں گے. چلیں ہم اپنے مجلس کا آغاز کرتے ہیں. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ایک اور بات دہراتی چلوں، جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کہیں. تو بات یہاں تک پہنچی تھی، ہم اس بات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ مکے کا جو ماحول تھا وہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا وہاں پر رہنا دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ یہ کفار و مشرکین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اتنی تکلیفیں دیتے کہ ظلم و ستم کا اتنا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا تھا کہ اب برداشت کی انتہا بھی گزر چکی تھی. تو برداشت کی کوئی انتہا ہی باقی نہیں تھی. تو اس صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہ واقعہ جب پیش آیا ہے پہلی ہجرت حبشہ کا، تقریباً 5 نبوی میں یہ ہوا ہے. 5 نبوی سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بھی بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہوا ہے 40 عمر کی برس میں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 ایئرس تھی. تو اس کے بعد سے جو سال ہے نا انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے. تو یہ نبوی سال کا 5واں سال تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً آپ سمجھیں 45 ایئرس جب تھی، تب کا یہ واقعہ ہے. تو یہ واقعہ جب پیش آیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ کہف نازل ہوا، انہی حالات میں سورہ کہف نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کفار مشرکین جو سوالات کرتے تھے، اللہ نے سورہ کہف میں ان ساری چیزوں کا جو ہے نا اللہ نے جواب دیا ہے. تو یہیں سے ہم ہماری بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال میں آتے آتے یہ جو ظلم و ستم تھا یہ اپنی شباب پر پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا اور انہیں ان پیام ستم ریانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا. یعنی کہ ان کو یہ سوچنا پڑا کہ ہم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اب یہاں پر نہیں رہ سکتے. انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوا. یہ اصلاً تو مشرکین کی پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھا، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات ہے. چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر اور ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے. اللہ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَاعْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. یعنی کہ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو گھر میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا. تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو سورہ کہف میں موجود ہے وہ ہے اصحاب کہف کا، یعنی کہ وہ نیک نوجوان بندے جو اپنے ایمان کے خاطر ایک غار میں چھپ گئے تھے نا اپنے کتے کے ساتھ. تو یہی ایک جانور ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے والا ہے نا، یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے. اور آپ اگر سورہ کہف کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصحاب کہف کو اللہ نے تقریباً 309 سال کے لیے اس غار میں سلا دیا تھا. اور جب وہ اٹھے
اور ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم کتنی مدت کے لیے سو گئے ہیں، تو کسی نے کہا شاید ایک دن یا اس سے بھی کم، لیکن اللہ نے ان کی کروٹیں پلٹتی رہیں اور ان کو زندہ رکھا۔ کس لیے زندہ رکھا؟ تاکہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ عبرتناک ہو نا، اور اس سے سب کو اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلے۔ اور اسی طریقے سے سورہ کہف میں دوسرا جو اہم واقعہ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالت کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات ظاہری حالت سے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارن بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگون ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے سورہ کہف کی تفسیر اور ترجمہ پڑھا ہوگا تو آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی چلوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی ہے، یہ بھی خضر علیہ السلام اللہ کے نیک ولی بندے، یا گویا گمان یہ بھی ہے کہ وہ نبی تھے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام ان نے ان سے کہا کہ اگر اللہ نے جو آپ کو نیک باتیں جو دین کا علم سکھایا ہے، اس میں سے کچھ خیر کی باتیں اگر آپ مجھے بھی سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو دونوں سفر ساتھ شروع کرتے ہیں، اور سفر شروع کرتے ہی ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور خضر علیہ السلام وہ کشتی میں ایک سوراخ وہ بنا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا، یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کشتی میں سوار ہیں یہ پانی میں غرق ہو جائیں؟ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم سب میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے درگزر فرمائے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے جانے کے بعد ایک لڑکا انہیں ملتا ہے، اور خضر علیہ السلام اس بچے کو مار دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ نے ایک ناحق بندے کا قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑی ظلم و زیادتی کی۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں دوبارہ ان سے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو؟ تو ان دونوں میں ساتھ رہنے کی بات ہی اس معاہدے پر ہوئی تھی کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کرو گے جب تک کہ میں اس کے بارے میں تمہیں خود سے نہ بتا دوں۔ تو یہاں دونوں صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود وہ صبر نہیں کر پایا، اور انہوں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھ لیا اور کچھ بول دیا۔ اسی طریقے سے تیسرا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں، یعنی کہ کھانے کے لیے کچھ چیزیں مانگتے ہیں، لیکن وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ جب کچھ آگے بڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو ٹوٹی ہوئی۔ تو خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام مل کر اس دیوار کو بنا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہم نے بنائے، اگر آپ چاہتے تو ان گاؤں والوں سے اس کا معاوضہ لے لیتے تو ہمارے کھانے کا کوئی بندوبست ہو جاتا۔ تو اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں جیسے کہ تم نے دوسری مرتبہ جب مجھ سے سوال کیا تھا تب تم نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھوں آپ کے بولنے سے پہلے تو ہم دونوں میں علیحدگی ہے، تو اب اس کے بعد ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں تمہیں اس باتوں کے بارے میں بتاتے چلوں جن پر تم صبر نہ کر سکے، اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو جن چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ وہ کشتی جس میں نے سوراخ کیا وہ ان گاؤں والوں کی تھی جو محنت مزدوری کر کر اس
ناव کے سہارے ہی اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور سامنے کے جو ندی کنارے جو دوسری طرف جو بادشاہ تھا وہ بڑا جلاد و ظالم بادشاہ تھا، جو ہر نئی کشتی جو سمندر میں آتی اس کو ہڑپ لیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے چاہا کہ ان مزدور لوگ یہ جو کشتی میں سوار ہے ان کی اس کشتی کو ان کے ہاتھ لگنے سے بچائیں، تو اس وجہ سے میں نے اس میں وہ سوراخ کیا، یعنی کہ اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ کوئی اس کشتی کو نہ لے سکے۔ دوسرا، اس بچے کو انہوں نے اسی لیے قتل کیا کیونکہ اس کے دونوں والدین جو تھے وہ نہایت ہی مومن مسلمان تھے، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کو مطلب اللہ کو نہیں، مطلب یہ سورہ کہف کی تفسیر میں ہے کہ یہ خدشہ تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر نیک صالح نہیں نکلے گا اور اپنے والدین کے لیے وبال بنے گا، تو اللہ نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ انہیں نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد نصیب فرمائے۔ یہ وجہ تھی کہ اس بندے کو قتل کرنے کے لیے اللہ ہی نے حکم دیا تھا۔ تیسرا جو فرماتے ہیں اس دیوار کو جو انہوں نے بنائی تھی اس کے نیچے دو یتیم بچے تھے جو شہر میں رہتے تھے، ان کے والدین نہایت ہی نیک مومن و مسلمان تھے، تو ان کا خزانہ تھا وہ زمین کے اندر گڑا تھا، تو اللہ نے چاہا کہ وہ جب اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ اپنا مال لے لیں، اس وجہ سے وہ دیوار انہوں نے قائم کر دی تاکہ کوئی اور اس مال کو ہڑپ نہ سکے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ دکھنے میں بظاہر کیا ہے، یہ واقعات اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھ میں آیا کہ خضر علیہ السلام جو بھی کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے انہیں بتایا بعد میں کہ یہ جو سارے کام میں نے کیے ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہیں، اللہ ہی کے حکم سے کیے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ کیا چلا اس کا یہاں پہ سیرت میں کیوں ذکر ہے، کیونکہ یہ ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے کہ جب کفار و مشرکین نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اتنی تکلیفیں دی کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی نا، تو یہاں پر ہوا یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ کر دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر حالات ابھی خراب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے نتیجے اس کے ہجرت کے وجہ سے جو دین میں تبدیلی آئے گی، جو تمہاری قوت میں تبدیلی آئے گی، اس کا نتیجہ ان کفار و مشرکین کے لیے برعکس ہوگا، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ان پر غالب ہو گئے، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ عنقریب یہ ہوگا کہ تم ان پر غالب ہوگے، یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ غالب کر دے گا ان کفار و مشرکین پر۔ اسی طریقے سے ذوالقرنین کا واقعہ بھی پیش ہے سورہ کہف میں بڑی تفصیل سے، اس کو بھی میں مختصر سے انداز میں بتاتی چلوں گی۔ ذوالقرنین کا واقعہ یہ ہے کہ ذوالقرنین بھی اللہ کے ایک نیک بندے تھے جو سفر کیا کرتے تھے، انہوں نے سفر کر کر جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جب اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی جگہ پر طلوع ہوتا ہے جہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کیچڑ جیسا دکھے گا، ویسی کچھ جگہ پر وہ طلوع ہوتا ہے، اور وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے وہ بڑے ہی پریشان تھے یاجوج ماجوج سے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے اس وقت قید کر رکھا ہے، اور وہ ایسی قوم ہے کہ جو فساد اور ظلم و زیادتی یہ سب کریں گے، تو یہ بڑے ہی اس گاؤں کے لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، تو خضر علیہ السلام سے ان گاؤں والوں نے کی یہ التجا کی تھی کہ کیا آپ ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے بیچ ایک دیوار بنا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے شر سے بچ جائیں، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے قوت بازو سے مدد دو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا جس سے وہ تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو پھر وہ لوگوں نے ذوالقرنین معذرت، میں نے اگر خضر علیہ السلام کہا ہے تو معذرت، یہ جو واقعہ ہے یہ ذوالقرنین کا ہے، تو ذوالقرنین جو تھے انہوں نے ان گاؤں والوں کی مدد سے اس دیوار کی تعمیر فرمائی، اور بتائیں یہ جاتا ہے قیامت سے پہلے
یہ دیوار ایسی ہیں جو تانبے سے اور لوہا پگھلا کر بڑے ہی مطلب شاندار انداز سے بنائی گئی ہے، بڑی اچھی دیوار، تاکہ یاجوج ماجوج اس طرف نہ آ سکے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہوگا یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، یہ ہمیشہ اس دیوار کو توڑ کر دنیا میں داخل ہونے کی، یعنی کہ لوگوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو لیکن اللہ نے ہمیں اسے بچایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا جب وہ یہ کہیں گے جتنی انہوں نے آج دیواریں توڑی ہوگی نا، اللہ یہ کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ واپس جتنا انہوں نے کام کیا ہوگا اس کو واپس کر، مطلب اگر انہوں نے آدھی دیوار توڑ دی ہوگی تو وہ اگر کل صبح میں آئیں گے تو وہ پوری دیوار دوبارہ جیسی تھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس دیوار کو پورا توڑ دیں گے، تو پھر اس انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ دن جب وہ آئیں گے اور انہوں نے آدھا توڑ کر اگر وہ کہتے تھے تو وہ آدھا ہی ٹوٹی ہوئی ہوگی، اور پھر وہ قیامت کے نزدیک ساری دیوار توڑ کر دنیا میں آ جائیں گے اور فساد پھیلائیں گے، بہت فساد پھیلائیں گے اور بہت ظلم و زیادتی کریں گے۔ تو یہ واقعہ ہے ذوالقرنین کا اور یاجوج ماجوج کا۔ تو اس واقعہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کا انتخاب کرتا ہے اپنے نبی کے لیے، دین کی بات پھیلانے کے لیے۔ اور یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ تو اللہ نے ایمان کے راستے پر ہی جو ہے اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ تو کامیابی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ ہی کے راستے میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، یعنی کہ ایمان لانے پر، اور کفر کی راہ میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا ہے جو مجبور اور مقرور انسانوں کے اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ سمجھنے کے اعتبار سے یہ سمجھیں کہ ہر دور میں یاجوج و ماجوج کی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان تکلیفیں، مشکلات اور فساد پھیلاتے رہتے ہیں، اور اللہ اپنی مرضی سے، اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسے لوگوں کو امت میں سے چنتا ہے جو ایسے یاجوج ماجوج یعنی فساد پھیلانے والے لوگوں سے کمزور اور مخرور لوگ جو ہوتے ہیں نا، مجبور اور مقہور لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو ایسے لوگوں سے وہ بچاتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کے وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ دنیا میں اللہ نے جو ہمارے صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین گزرے، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو اتنی پاکیزہ زندگیاں انہوں نے گزاری ہے، تو دنیا کی ہر آرائش آرام اصل ان کے لیے ہونی چاہیے تھی نا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے صالح بندوں کے ہی زمین کی وارث ہے، سب سے زیادہ یہی اس کے حقدار ہے۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا، اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں تو اس میں بتایا یہ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ تو للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وعرض اللہ واسع انما یوفون الصابرین اجرهم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زمر کی ان آیتوں میں یہ اشارہ دیا کہ اللہ کی زمین ایمان والے بندوں کے لیے بالکل کشادہ ہے اور یہ تنگ نہیں ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہم نجاشی شاہ حبشہ کا ایک عادل بادشاہ ہے۔ تو نجاشی ایک بادشاہ کا نام تھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ حبشہ آپ سمجھنے کے اعتبار سے سمجھیں تو آپ سمجھ سکتے بلیکس جو تھے نا، تقریباً وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔
تو وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو بادشاہ تھا یہ بڑا عادل بادشاہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں. اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب کی 5 نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. تو یہ لوگ رات کی تاریکی میں چھپکے سے نکل کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے. یعنی کہ کیوں چھپکے سے نکلے؟ کیونکہ مکے کے کفار ایسے تھے کہ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماننے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں یہ ہمارے چنگول سے بچ کر نکل جائیں. تو وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو بڑی تکلیفیں دینا، بہت تکلیفیں دینا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رات کی تاریکی میں بڑے ہی رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے. تو رخ بحرائے امر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائریکشن میں وہ جا رہے تھے ریڈ سی کی، اس سے آگے ہوتے ہوئے ریڈ سی کے تھرو وہ اپنا سفر طے کیے ہیں. خوش قسمتی سے وہاں جو ہے 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں. تو اس ریڈ سی کے کنارے پر یعنی کہ شعیب کی جانب، یعنی کہ آپ ہاربر فرنٹ سمجھے اس کو، جہاں سے کشتیاں نکلتی ہیں نا، ہاربر فرنٹ سے، وہاں سے وہ ان کو 2 کشتیاں مل گئی جو تجارت کے لیے جا رہی تھی. تو وہاں پہ 2 کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن آفت میں لے کر سمندر پار حبشہ لے چلی گئی. 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو لے کر یہ 2 کشتیاں چلی گئی. تو قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہوا. تو جب وہ جانے لگے تھے تب اس بات کا ان کو علم نہیں ہوا، لیکن جب وہ چلے گئے یا آدھا راستہ ان کا ختم ہو گیا تب ان کو اس کا علم ہوا. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے. ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کی سانس لی. اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم شریف میں تھے. وہاں قریش کا بہت بڑا مجموعہ تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی. ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، یعنی کہ قرآن ان لوگوں نے کبھی نہیں سنا تھا. تو کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تعلمون، یعنی کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو. یعنی کہ یہ کفار و مشرکین یہ جو تھے نا، یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہیں سناتے ہیں اس کو نہ سنا کرو، کیونکہ تمہارے اوپر یہ غالب ہو جائے گا اور تم اس میں مدہوش ہو جاؤ گے. تو وہ ہمیشہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے شروع کر دیا تھا نا سورہ نجم کی تلاوت کرنا. تو کیا ہوا؟ یہ رمضان شریف کا واقعہ ہے. تو اس میں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورے کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک نئی و دلکش اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں بھی بتایا ہے، کچھ کفار و مشرکین ایسے تھے جو بظاہر سب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے سے اور اللہ کا جو کلام الہی ہے اس کو
بیان کرنے سے روکتے تھے، لیکن چھپ چھپ کر وہ سنا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تجمعین اس کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، تو یہ ان کو مدہوش کر دینے والی تھی، ان کو بہت اس سے عظمت اور لذت ملتی تھی۔ تو ہوا یہی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے یہ پڑھنا شروع کر دیا تو گویا وہ مدہوش ہو گئے، انہیں کچھ ہو سب کے سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فرمائی سورے کے آخر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، یعنی کہ یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو کفار و مشرکین تھے نا، اور وہ بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، تو ان سبھی کا ذکر مل رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سجدے میں گر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، ان کو اپنے اوپر قابو ہی نہیں رہا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس موقع پر حق کی رنائی و جلا نے متکبرین و مستہزئین کی حد درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، یعنی کہ ان کو اپنے آپ کے اوپر قابو ہی نہیں رہا، وہ اللہ کے اس کلام کو سن کر اس قدر مدہوش ہو گئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا، اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر رہے تھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرک ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بھوچار شروع کر دی تھی، تو ان کے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور انہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افتراء پردازی کی اور یہ جھوٹ گاڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تلک الغرانیق العالی وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى، یعنی کہ یہ بلند پایا دیوان ہے اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یہ جھوٹ انہوں نے کہا، ان کے اختیار میں نہیں رہا نا کہ انہوں نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر دیا، اور پھر جب ساتھ جو دوسرے کفار و مشرکین تھے جو وہاں پر موجود نہیں تھے، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر یہ کفار و مشرکین نے کیوں سجدہ کیا، ایسی جو باتیں کرنے لگے، تو جو وہاں پر موجود تھے ان کفار و مشرکین نے یہ کیا کہ کسی طریقے سے ان کو اپنی جان بچانی تھی، کیونکہ دوسرے کفار و مشرکین پھر ان کے بھی خلاف ہو جاتے، تو گویا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا، ان کی جھوٹی بات پھیلانی شروع کر دی کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کی تعظیم کی اور ان کے بارے میں اچھا کہا، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہوئے ہم سب نے سجدہ کیا تھا، حالانکہ یہ سرے جھوٹ تھا جو محض اس لیے گاڑ لیا گیا تھا کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی تھی کے لیے مقبول عذر پیش کیا جا سکے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گاڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیحہ کاری اور افتراء پردازی کرتے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گاڑتے، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، تو اب ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گاڑے نا، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنا معاذ اللہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ کفار مشرکین اپنے آپ کو بچانے کے لیے گویا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، جبکہ یہ جھوٹ تھا۔
بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت کے بالکل برعکس۔ یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ اس زمانے میں تو کچھ ٹیکنالوجی اتنی آگے نہیں بڑھی تھی نا، تو جو سن سن کر باتیں آگے بڑھتی تھی، اس سے ہوا یہ کہ انہیں یہ پتا چلا کہ کفار و مشرکین جو ہے مکے کے سارے مسلمان ہو گئے، یعنی کہ قریش سارے مسلمان ہو گئے۔ کیوں ایسا کہا گیا کہ سارے قریش مسلمان ہو؟ کیونکہ سب کے سب سجدے میں گر گئے تھے نا اس واقعے میں، رمضان میں یہ جو ہوا تھا، جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں، یعنی کہ رمضان کے بعد جو شوال آتا ہے، اسلام نے مکے واپسی کی راہ لی۔ یعنی کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم حبشہ میں کیوں رہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں اپنے مکہ کو۔ تو لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا، تو حقیقت حال اشکارا ہوئی۔ یعنی کہ جب وہ اتنے نزدیک آ گئے تھے مکہ مکرمہ کی، بس ایک دن کا سفر طے کرنے پر وہ مکے میں داخل ہو جائیں گے، تو گویا جب ان کو پتا چلا کہ اصل بات یہ تھی جو ہمیں پہلے پتا چلا تھا وہ صحیح نہیں تھی، تو اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھا حبشہ پلٹ گئے، یعنی کہ کچھ صحابہ اکرام واپس حبشہ چلے گئے، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ تو آپ سمجھنے کے اعتبار سے یہ سمجھیں کہ سیرت میں آپ کو جگہ جگہ یہ سننے کو ملے گا کہ قریش کے کسی آدمی کی پناہ لینا، یعنی کہ اس زمانے میں امان لینا کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امان لیے۔ امان کہتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے کوئی آدمی ان کے آپ سمجھیں پناہ لے لے، یہ کہے کہ اس کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں اور اس کو میں امان دیتا ہوں، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو گویا ایک طریقے سے امان لے کر یہ لوگ مکے میں داخل ہوئے۔ تو یہ سارا واقعہ جو تھا یہ پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بار پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہجرت کی ہے، جسے دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے، اور یہ دوسری ہجرت حبشہ بڑی تھی، مطلب اس میں زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ تو چلیں اس کے بارے میں بھی ہم آج مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج یہ مکمل ہو پاتا ہے یا نہیں۔ چلیں ہم دوسری ہجرت حبشہ کی بات کرنے لگے ہیں۔ تو دوسری ہجرت حبشہ کے لیے کیا حالات پیش آئے اور وہ کس طریقے سے انہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کی۔ تو اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد، جور و ستم اور بڑھ گیا۔ جب یہ پہلی بار واپس جا کر آئے نا حبشہ کی جانب ہجرت کر کے، جب وہ واپس لوٹے تو یہ کفار و مشرکین کو اتنا جوش آیا کہ انہوں نے اور زیادہ مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، کیونکہ قریش ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملتی تھی اس پر یہ بہت زیادہ ناراض تھے۔ تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ مکے سے جب وہ نجاشی بادشاہ کے حبشہ میں چلے گئے ہیں تو وہاں پر بڑا سکون کی انہوں نے سانس لی ہے، اور نجاشی نے ان کے ساتھ بڑا رحم و کرم کا معاملہ کیا، اور انہیں کسی چیز کی وہاں پر تکلیف نہیں تھی۔ تو ناچار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی۔ کیوں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھے؟ کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت مختلف فی ہے، یعنی کہ انہوں نے بعد میں ہجرت کی، اور 18 یا 19 عورتوں نے ان آدمیوں کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے۔
تو غالباً کتنے لوگ تھے اس سفر میں؟ دوسری ہجرت حبشہ جو ہوئی 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یا 19 جو ہے عورتیں تھیں. تو یہ تعداد ہو گئی ان لوگوں کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی، جو ہجرت حبشہ کے لیے اس سفر میں موجود تھے. تو مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش. تو انہوں نے، یہ جو کفار و مشرکین تھے، یہ یہیں پر خاموش نہیں بیٹھے. جب انہوں نے دیکھا کہ دوسری دفعہ ہمارے مکے کے لوگ ہم سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں، تو انہوں نے کس طریقے سے سازش کی ان کو واپس لینے کے لیے. چلیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو مشرکین کو سخت خلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ دونوں جو تھے، یہ دونوں اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو بعد میں یہ ایمان لائے ہیں. تو ان دونوں کو بھیجا، کو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بیطریقوں کی خدمت میں پیش کیا. بیطریقوں ان کو کہتے ہیں جو آپ سمجھے اگر کنگ ہے تو اس کے جو منسٹرز ہوتے ہیں، جو اس کا کاؤنسل ہوتا ہے نا، جو کنگڈم جو کمیٹی بٹھاتے ہیں، جیسے کنگڈم میں کوئی اگر فیصلہ لینا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ میں بہت سارے اس کے منسٹرز ہوتے ہیں، وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں، تو ان کو بیطریقوں کہا جاتا ہے. تو بیطریقوں کے لیے انہوں نے بہترین، ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے یہ لے کر حبشہ روانہ ہوئے. ان دونوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کی، یعنی کہ ان کے منسٹرز کو پہلے ان پر اٹیک کیا. ان دونوں نے، جن کی بات ہو رہی ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ. تو یہ دونوں جو ہے، یہ دونوں وہاں پہنچے اور انہوں نے سب سے پہلے ان منسٹرز کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی، تاکہ اگر میجورٹی ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو پھر جو بادشاہ ہے وہ بھی ہماری بات سے راضی ہو جائے گا نا. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو تحفے تحائف دیے، ان کو اچھے اچھے ہدیے دیے تاکہ یہ ان کی بات مان جائیں. تو ہوا یہ کہ پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے. جب بیطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کی مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا انہوں نے عرض کیا. اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ. ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کے بابت ان کے والدین، چاچاؤں اور کنب قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی کمی اور اتباع کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں. تو گویا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ جو تھے، یہ دونوں لوگ جب نجاشی کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے بھاگ آئے ہیں، ان کو واپس کر دو. کیوں؟ یہ ساری دلیل انہوں نے پیش کی. جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے. لیکن نجاشی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک عادل بادشاہ تھا. تو نجاشی نے سوچا کہ اس معاملے کو گہرائی سے کھنگالیں اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا. مسلمان یہ تہیہ کر کے تھے کہ
اس کے دربار میں آئیں گے تو ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہمیشہ یہ ہدایت رہی ہے ہر کسی کے لیے، ہم سارے امتیوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ چاہے کوئی بھی حالت کیوں نہ پیش آئے ہمیں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ کہہ دیتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہیں اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، تو کوئی جھوٹ جھوٹ کہتے کہتے ایک جھوٹوں کا جو ہے پہاڑ بن جاتا ہے، وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ پھر 100 جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے طے کر لیا تھا کہ چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم اس نجاشی بادشاہ کے سامنے ہر چیز سچ سچ ہی کہیں گے۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تمہیں اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کا دین میں داخل ہوئے ہو۔ یعنی کہ نجاشی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سوال کیا۔ تو اب دیکھیں کہ مسلمان کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر آ رہا ہے، یہ ابی طالب جو تھے آپ کے چاچا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے والد، ان کے بھائی ہیں یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جہالت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، خرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے ہی سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنا، امانت ادا کرنے، خرابت چھوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری سے و خون ریزی سے بچنے کا باز رہنے کا حکم دیا ہے اور فحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ اس نے ہم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اسی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اور اس پر ایمان لائے اور اس کی لائے ہوئی دین کی خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندے چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت زہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں آنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دانش مندی، وزڈم کو سمجھیں، انہوں نے اتنے بہترین انداز سے دین کے بارے میں اور ساری آپ سمجھیں کہ ایک گویا ایک پکچر بنا کر مطلب ساری چیزوں کو اتنی بیوٹیفل انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ نے دیکھا یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں ساری کی ساری اسی طریقے سے انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے کہی ہیں، کتنے پیارے انداز سے نا کہ سننے والے پر اس کا کتنا بہترین اثر ہو نا، اس انداز میں انہوں نے اتنی پیاری باتیں کہی۔ تو نجاشی نے کہا کہ وہ پیغمبر جو کچھ لے آئے ہیں
اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہیں۔ تو نجاشی جب یہ سب سنا تو نجاشی نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو تمہارے پیغمبر ہیں، جو وہ لے کر آئے ہیں، جو کلام جو تم کہتے ہو کہ وہ کوئی کلام لے آئے ہیں، تو کیا تمہارے پاس اس کے کچھ تم مجھے کچھ پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نجاشی نے کہا کہ ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزڈم کو دیکھیے، کیونکہ یہ عیسائی بادشاہ تھا، عیسائیوں کا یہ مذہب اختیار کیے ہوئے تھا نا، اور وہ ملک جو تھا حبشہ، وہاں پر سارے جو ہے عیسائی تھے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا انتخاب کیا۔ تو سورہ مریم انہوں نے کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ آپ دیکھیں، نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی مذہب کو بڑی دل سے ماننے والا تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر وہ تھا نا اس زمانے تک، تو اس کی تک داڑھی تھی۔ لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر سیرت کی کتابوں میں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی ساری جو تھی وہ تر ہو گئی، یعنی کہ آنسوؤں سے وہ کچی ہو گئی۔ اور نجاشی کے تمام اشفاق بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر رو پڑے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے، جو انہوں نے صحیفے پکڑے ہوئے تھے وہ تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، دونوں ایک ہی سمادان سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جو باتیں یہ کہہ رہا ہے اور جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہیں، گویا بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے، لیکن ہے بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر اڑے رہے۔ تو گویا دیکھیں، کفار و مشرکین جب وہ کفر اور مشرکین میں مبتلا تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے نا، تو یہ کفار و مشرکین کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو بن کے بھیجے گئے تھے نا وہاں پر نجاشی کے پاس، تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس لے کر آئے۔ تو یہ انہوں نے ہار نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ میں کل صبح دوبارہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا اور ایسی بات کہوں گا کہ یہ مسلمان جن کو اس نے پناہ دے دی ہے نا، وہ اس سے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس پر عبداللہ بن ربیعہ نے ان سے کہا کہ نہ، ایسا نہ کریں، چاہے انہوں نے ہمارے خلاف کوئی کام کیا ہو، لیکن یہ ہمارے ہی قبیلے کے، ہمارے ہی کنبے کے لوگ ہیں۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں رکے، اگلے دن وہ آئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا تھا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے نا، بنا باپ کے پیدا ہونے والے وہ واحد شخص ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس میں وہ ایک واحد ایسے شخص ہیں جو بنا باپ کے پیدا ہوئے نا، تو اس وجہ سے انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کی جسم میں آپ کی روح پھونکی تھی نا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا وجود آیا۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے روح اللہ کہا جاتا ہے، تو یہی انہوں نے بتایا۔ تو اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کی اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھی۔ اس پر بیدریخوں نے ہونک کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہونک کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ، تم لوگ میرے سلطنت میں امن و امان سے ہو۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تمان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ تو گویا یہ جو نجاشی بادشاہ تھا یہ بہت ایماندار، بہت اچھا بادشاہ تھا۔ الحمدللہ، معذرت، ہاں۔ تو یہ میں بتانے لگی تھی کہ نجاشی جو بادشاہ تھا یہ بہت ہی نیک بادشاہ تھا نا۔ تو گویا بتایا جاتا ہے کہ بعد میں نجاشی نے بھی ایمان قبول کر لیا، اس کے بیٹوں نے بھی ایمان قبول کر لیا اور یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو تو نجاشی جو بادشاہ تھا نا، اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ در حقیقت اس کے جو والد تھے نا، ان کا جب انتقال ہوا تو اس کے ایک چاچا تھے جس نے ان کو قید کر دیا، ان کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا نجاشی کو، اور خود سلطنت پر بیٹھ گیا تھا۔ لیکن اللہ کا قہر ایسا آیا کہ وہ فوت ہو گیا اور لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ اس کے رویے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے ڈھونڈ کر اسی کو واپس، یعنی کہ نجاشی اصل حقدار تھا نا سلطنت کا، تو ان کے والد کے انتقال فرمانے کے بعد نجاشی کو ہی انہوں نے ڈھونڈ کر پھر وہ واپس لے آئے اور سلطنت انہی کے حوالے کر دی، یعنی کہ انہی کو بادشاہ تسلیم کر لی۔ تو اس وجہ سے نجاشی جو ہے وہ اللہ کی بڑے یعنی کہ کسی بھی غلط کام میں وہ ملوث نہیں تھے، اور انہوں نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ وہ ان کفار مشرکین کے تحفے تحائف لے کر مسلمانوں کو تکلیف دے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حیشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان دونوں کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا، کیونکہ جب ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا، پھر اللہ نے ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل کیا تھا جس سے انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو دھوکے سے اس کے بھائی نے ان کے والد کو مار دیا تاکہ وہ سلطنت پر بیٹھ جا سکے، لیکن اللہ نے اس کو فوت کر دیا، اور پھر وہاں پر ایسے حالات آ گئے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے ہوا ہے، تو انہوں نے نجاشی کو واپس بادشاہ بنا دیا تھا نا۔ تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں، نیز اللہ نے میرے بارے میں ان لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں ان لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سیاہ مقیم رہے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسری سیرت نگاہوں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت کی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، تو اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق سے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر ان سوالات کے ضمن سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش ایک ہی بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد ہوئی تھی۔ بہرحال جو مشرکین کی چال تھی
وہ ناکام ہو گئی. وہ مسلمانوں کو واپس لینا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین جو تھے ان کا غلبہ صرف مکے کے حد تک تھا نا. تو اگر مسلمان مکے سے ہجرت کر کے حبشہ میں چلی گئے تو حبشہ میں تو انہیں کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ تکلیف پہنچا سکتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو. تو ان کا جو اختیار تھا وہ محدود تھا مکے ہی تک. اس کا یہ مطلب ہے. لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی. تو اب یہ جو واقعہ پیش آیا کہ مسلمان ہجرت کر کر حبشہ چلے گئے اور انہیں وہاں کے بادشاہ نے امان دے دی، یعنی کہ سکون اور اطمینان سے رہنے کی اجازت دے دی، تو گویا اب انہوں نے اس کے نتیجے میں ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی. در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے. مصیبت سے نمٹنے سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلنے سے اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں آنے سے. کیسے روکے؟ تو انہوں نے یہی بات سوچی کہ ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بروز طاقت روک دیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت سے تبلیغ کرنے سے روکیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو صفایا کر دیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے مٹا دے معاذ اللہ. لیکن اللہ کی کچھ اور ہی مشکل، لیکن دوسرے صورت حد درجے مشکل دی. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں اتنا غلبہ ہونے کے بعد بھی اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے بارے میں معاذ اللہ سوچ رہے تھے تو یہ کافی مشکل خیال تھا. کس وجہ سے مشکل تھا؟ اس لیے مشکل تھا کیونکہ ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے احانی کی دیوار بنے ہوئے تھے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، ابو طالب جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا وہ محبت کرتے تھے اور ابو طالب جو ہے آپ کے محافظ تھے، اور جب تک وہ زندہ تھے ان کفار و مشرکین کی کوئی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈائریکٹ اٹیک کرتا نا. اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں. یعنی کہ ابو طالب سے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم بات کریں گے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکا جائے. تو یہاں سے اس کے بعد کی جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی ابو طالب کو قریش کی جو دھمکیاں ملی اس کے نتیجے میں، اور پھر ان کے سامنے اس کا کیا رہا اور انہوں نے کیا بتایا. انشاءاللہ یہ والا نیا والا جو ٹاپک ہے اس کو ہم اگلی نشست میں شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کافی بڑا ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا. تو آج کے لیے ہم ہماری کلاس کو یہیں مکمل کرتے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو پڑھا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہم سب کے لیے اس جڑنے کو مغفرت کا سبب بنائے اور ہماری خبروں کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے ہمیں رہنا نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بات بتاتی چلوں کہ اگلی نشست سیرت کے حوالے سے تو اگلے سیٹرڈے ہوگی انشاءاللہ، لیکن کل سنڈے ایٹ دا سیم ٹائم ہماری عقیدے کی کلاس ہوگی. گزشتہ نشست میں ہم نے پوائنٹ نمبر 47 اور 48 پہ بات کی تھی اور پوائنٹ نمبر 48 تقریباً آدھا کمپلیٹ ہوا تھا، تو ہم بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو کل کی کلاس بھی کافی امپورٹنٹ رہے گی عقیدے کے حوالے سے تاکہ ہمارے عقائد بہتر ہوں. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ عقیدے کی کلاس میں بھی شرکت فرمائیں، خوب سے خوب اس میں جڑیں تاکہ ہمیں صحیح دین کی معلومات حاصل ہو سکے. چلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ساری کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.